أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. محترم بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم لوگ یہاں دین کی بات سیکھنے کے لیے جمع ہوں، اللہ اس کے رسول کی بات جانیں اور قرآن و حدیث کا مذاکرہ ہو، ہمارا ایمان تازہ ہو اور اللہ تعالی ہمیں جس طرح سے یہاں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، یہاں جمع ہونے کی توفیق دی ہے، وہی اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم سننے کے بعد اس پر عمل بھی کریں اور اس مجلس سے ہم تمام کو فائدہ ہو. آمین یا رب العالمین. اور جنہوں نے کوشش کی ہے اس پروگرام کو سجانے میں، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور مزید توفیق دے کہ آئندہ بھی اس طرح کی دینی پروگرام کراتے رہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، صحابہ کرام کا طریقہ رہا بھی ہے کہ وہ دینی مجلس لگاتے تھے، دینی پروگرام کرتے تھے. نوعیت الگ ہوتی تھی لیکن دینی پروگرام ہوتا تھا، بیان ہوتا تھا، نصیحتیں ہوتی تھی مختلف موقعوں پر. اس سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، انسان شیطان سے دور ہوتا ہے اور اللہ رب العزت سے قریب ہوتا ہے. اگرچہ آپ کو بہت معلومات ہو لیکن بہت دنوں تک اگر کوئی آپ کو سکھانے والا، بتانے والا اگر نہ ہو تو آپ کے ایمان میں کمزوری محسوس ہوگی. لیکن جب آپ دینی مجلس میں بیٹھیں گے، جب سنیں گے بیانات کو، اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی تو خود آپ تجربے سے محسوس کریں گے کہ الحمدللہ ایمان تازہ ہوا، کچھ ہم نے سیکھا اور جو سیکھ چکے تھے، جس کو ہم بھول چکے تھے، اس بات کی یاد دہانی ہوئی ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر جتنے ساتھی تھے شاید تقریباً آدھے لوگ اٹھ کر کے یہاں سے چلے گئے. بہت افسوس کی بات. حالانکہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے صرف یہ بات سننے کی نہیں ہے بلکہ ہم لوگ حقیقت میں عبادت کی حالت میں وہ مجلس، وہ پروگرام جس میں اللہ اس کے رسول کی بات ہو، قرآن و حدیث کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اس مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، فرشتے اس پہ گھیر لیتے ہیں. اللہ کی رحمت کا اس پر نزول ہوتا ہے ان لوگوں پر. کس پر؟ جو دینی مجلس میں بیٹھتے ہیں. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اطمینان و سکون ان پر نازل کیا جاتا ہے، اتارا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو دینی مجلس میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، سکونت طاری ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ گویا کہ ہم لوگ عبادت کی حالت میں انشاءاللہ یہ دینی مجلس ہوتی ہے، دینی بات سننے کے لیے جس میں اللہ کا ذکر و اذکار کیا جائے، اللہ اس کے رسول کی بات کیا جائے، تو لوگ در حقیقت عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں. تو یہ پروگرام صرف ایک پروگرام میں نہیں ہے بلکہ ہم لوگ عبادت کی حالت میں انشاءاللہ
فرشتے ہمارے اجر و ثواب کو انشاءاللہ لکھ رہے ہوں گے. اللہ سے اس میں ظن ہے, اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہماری یہ محنت, یہ ہمارا یہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ہمارے اجر و ثواب کو لکھ رہے ہوں گے. تو انسان عبادت کی حالت میں ہو رہا ہے, عبادت کرنے کا موقع مل رہا ہے, دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, پھر بھی انسان اس سے دور بھاگے, انسان دوری پیدا کرے, اٹھ کر کے چلا جائے کمروں کے اندر یا اپنے مجلسوں میں, تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. گویا کہ ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمیں شوق نہیں ہے, ہمیں دین سے دلچسپی نہیں ہے, اور ہمیں احساس نہیں کہ جو لوگ بیچارے اس پروگرام کو کراتے ہیں یہاں اور کہیں بھی, اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے, پیسے خرچ ہوتے ہیں, کافی وقت لگتا ہے, اور جو لوگ صرف بیٹھنا ہے بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. اللہ اکبر. کر اللہ رحم کرے, اللہ کی رحمت ہم لوگوں پر, اللہ ہمیں توفیق دے, اللہ ہمیں ہدایت دے, اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی شمع سے روشن کر دے, اور اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے کہ ہمارے اندر وہ شوق ہو, وہ جذبہ ہو جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اندر پیدا کیا تھا کہ اگر کوئی صحابی نبی کی مجلس میں نہیں ہوتے اپنی مشغولیت اور ڈیوٹی کی وجہ سے, تو کسی اور صحابی کو ڈیوٹی لگا کے جاتے کہ تم سن کر رکھنا, میں اگر آؤں گا تو مجھے بتا دینا, اگر تم ڈیوٹی پہ جانا تو میں سنوں گا, تو تمام سنی بات میں تمہیں بتاؤں گا. اللہ اکبر. بہرحال اپنے موضوع کی طرف میں آتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ. اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی, اللہ کا حق ادا نہیں کیا جس طرح سے حق ادا کرنی چاہیے تھی, جس طرح سے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی اس طرح سے لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. ہمارے اندر اللہ کی قدر نہیں ہے, ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت نہیں ہے, ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی شان کا احساس نہیں ہے, شعور نہیں ہے کہ اللہ کی شان کتنی بڑی ہے, اللہ کتنی بڑی عظمت اور مرتبت والا ہے, اللہ کا مقام و مرتبہ کتنا ہے. واقعی میں ہمارے دل اس کا احساس نہیں. اللہ رب العزت نے کہا وما قدر اللہ حق قدری, لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. پتہ ہے اللہ کی قدر کیا ہے, اللہ کی شان کیا, اللہ کی عظمت کیا ہے. والارض جميعا قبضته يوم القیامہ, کہ ساری زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی. اللہ اکبر. آپ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں سعودی آ گئے, بنگلہ دیش انڈیا سے, پاکستان سے, دوسرے ملکوں سے کتنی آسانی سے آپ پہنچ گئے فلائٹ کے ذریعے, لیکن کتنا دور ہے, کتنا کلومیٹر ہے, کتنی محنت اب پریشانی آپ کو ہوئی ہوگی سعودی تک پہنچنے میں. تو آپ دوسرے ملک دیکھ رہے ہیں, امریکہ دیکھ لیں کتنا دور ہے, یورپ دیکھ لیں, آسٹریلیا دیکھ لیں, افریقہ دیکھ لیں کتنا دور ہے. تو اللہ کی زمین کتنی بڑی ہے, بہت بڑی ہے, آپ پیدل چل نہیں سکتے. تو یہ زمین ہمیں دکھ رہی اتنی بڑی, لمبی چوڑی, اس طرح سے اللہ نے زمین کے اندر اس نیچے 6 زمین اور بنایا ہے. ٹوٹل 7 تہ زمین ہے, ٹوٹل 7 زمین ہے. آسمان جو نظر آ رہا ہے وہ الگ, تو اتنی بڑی زمین ہے اور اس کی تہ ہے, اس کا کتنا وزن ہوگا, کتنی لمبی چوڑی زمین ہے. آسمان, اللہ اکبر, آسمان کتنا اونچا اندازہ نہیں کر سکتے ہم. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہوگا اندازہ نہیں ہوگا ہمیں. پتہ کتنا, ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں کتنی دوری ہے, کتنی مسافت ہوگی. 500 سال کی مسافت ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہے. مفسرین نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا, تفسیر ابن جریر کے اندر اٹھا کے دیکھے, اور امام طبرانی نے موجب الکبیر کے اندر ذکر کیا ہے, اور امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے الاسماء والصفات ان کی کتاب اس کے اندر ذکر کیا. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں 500 عام, 500 سال کی مسافت ہے. یعنی اگر بچہ آج پیدا ہو اور اس کو سفر پر اگر لگا دے تو بوڑھا ہو جائے گا وہ, پھر بھی دوسرے آسمان پر نہیں پہنچ پائے گا. 100 سال میں انسان بوڑھا ہو جائے گا, پھر 100 سال اور جانا ہے, پھر 100 سال اور جانا ہے, 4 سال, 3 سال, 4 سال, 500 سال. اللہ اکبر, کتنی اونچائی ہے. تو اس طرح سے 7 آسمان ہیں اتنی دوری پر, اور ایک آسمان کی موٹائی, صرف ایک آسمان کی موٹائی کیا ہے, یہ بھی 500 عام, 500 سال کی مسافت کے برابر ہے. اللہ اکبر, کتنی ہوگا اندازہ لگائیے. پھر 7 آسمان کے اوپر, ہر آسمان کے بیچ میں 500 سال کی مسافت, دوری ہے, فاصلہ ہے.
اس طرح سے 7 آسمان ہیں الگ الگ. 7ویں آسمان کے اوپر سمندر ہے. اس سمندر کی گہرائی بھی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے اوپر عرش ہے اللہ تعالیٰ کا. اس سے پہلے کرسی ہے اللہ عز و جل کی. یہ زمین اتنی بڑی، آسمان اتنا بڑا آپ نے دیکھا. کرسی کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے یہ آسمان کی، ان 7 آسمان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے چند درہم ہو. چند درہم یا ریال کی کیا حیثیت ہوگی، اس طرح سے کرسی کے سامنے یہ آسمان نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. گویا اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے اندازہ کیجیے. اور پھر یہ کرسی اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے کہ بہت بڑے میدان میں چابی کا چھلا پھینک دیا گیا. اللہ اکبر. چابی کا چھلا، چابی کیس جس میں آپ چابی لگا کے رکھتے ہیں، تو بہت بڑے میدان میں، کھلے میدان میں اگر چابی کا وہ چھلا ڈال دیں کتنا معمولی نظر آئے گا. تو اتنا معمولی نظر آتا ہے، اتنا معمولی نظر آتی ہے کرسی اللہ کے عرش کے سامنے. تو گویا اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے. سبحان اللہ. غور کیجیے آپ، پھر اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے. اسی لیے پوری کائنات میں سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. زمین، آسمان، کرسی، سب سے بڑی مخلوق تمام مخلوقوں میں سب سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اللہ اکبر. اب یہ نظر میں رکھیے، زمین کی مسافت، دوری، یہ 7 ہے زمین، پھر یہ آسمان کا فاصلہ، پھر یہ سمندر. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2788، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطوی اللہ عز وجل یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لپیٹ لے گا 7 آسمان کو بیمینی، اپنے داہنے ہاتھ میں. اللہ اکبر. ثم یقول انا الملک، کہ میں بادشاہ ہوں. این المتکبرون، سرکش لوگ کہاں ہیں؟ این الجبارون، سرکش کہاں ہیں؟ متکبرین، گھمنڈ اور تکبر کرنے والے لوگ کہاں گئے؟ پھر اللہ تعالیٰ 7 زمین کو بھی لپیٹے گا. ثم یأخذہن بشمالہ، پھر 7 زمین کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے گا اور کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این الجبارون، سرکش لوگ کہاں ہیں؟ این المتکبرون، گھمنڈ اور تکبر کرنے والے اپنی طاقت و قوت پر کہاں گئے لوگ؟ اللہ اکبر. سب کے سب چپ ہو گئے، خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے پائے. تو اتنی بڑی زمین اللہ کی ایک مٹھی میں، اتنا بڑا یہ آسمان اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور اللہ کہے گا میں بادشاہ ہوں. کون ہے تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا؟ تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت. دیکھیے کہ ہم لوگ کبھی اس پر محسوس کیے اس چیز کو؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے اللہ کا پاور کیا، اللہ کی شان کیا ہے، اور اللہ عز و جل کی قدرت کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو عرش کے سامنے کرسی کی کیا حیثیت ہوگی آپ نے سنا. اس عرش کو 4 فرشتے اٹھا کر رکھے ہوئے. اس عرش کو، اتنا بڑا عرش، غور کیجیے، 4 فرشتے اٹھا کر رکھے ہوئے. جمہور مفسرین نے اس بات کو نقل کیا کہ 4 فرشتے اللہ کے عرش کو ابھی اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن اسی عرش کو 8 فرشتے اٹھا کر رکھیں گے. تو یہ 4 فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس ایک فرشتے کے بارے میں ایک بات بتاؤں، بس کافی ہوگا سمجھنے کے لیے، کہ ایک فرشتے جو ہیں ان کو صرف ایک بات جان لیجئے کہ اس ایک فرشتے کے کان کی لو، یہ کان اور کندھے کے بیچ میں کتنی دوری ہوگی؟ وہ فرشتہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، ان کے کان اور کندھے کے بیچ میں کتنی دوری ہوگی بتائیے آپ ذرا. 1 ہاتھ، 2 ہاتھ، کتنی ہوگی آپ بتائیے، سوال کر رہا ہوں. ہاں کتنا؟ 500. کیا 500 ہاتھ، 500 میٹر، 500 فٹ، کیا چیز؟ 500 سال کی مسافت کے برابر. چلیے قریب آئے ہوئے ہیں. 700 عام، 700 سال کی مسافت کے برابر ہے.
اللہ اکبر. کان, صرف کان کی لو جو یہ کان اور کندھے کے بیچ کی جو دوری ہے وہ 500 مسیرت الی 700 عام, 700 سال کی دوری کے برابر ہے. اللہ اکبر. پھر فرشتے پورے کتنے لمبے ہوں گے, کتنے بڑے ہوں گے, ان کی ضخامت کا اندازہ لگائیے. اللہ اکبر. 700 سال کی مسافت کے برابر ہے. اب آپ میں سے کچھ کہہ رہے ہوں گے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, صرف کان اور کندھے کے بیچ میں 700 سال, یعنی انسان سفر کرے تب پہنچ پائے گا. یہ کوئی جوک تو نہیں کر رہا, کوئی قصہ کہانی بیان کر رہا ہوں, یہ کہاں سے بات لایا؟ یہ کہانی کی بات نہیں, حدیث سے ثابت ہے. یہ بات حدیث کے اندر ہے. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4727. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے کے کان کی لو اور کندھے کے برابر دوری مسیرت الی 700 عام, 700 سال کے برابر ہے. اللہ اکبر. اور اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. تو وہ بات بتا رہا ہوں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. اب اللہ کی شان کیا ہوگی اندازہ لگائیے کہ اللہ کی صرف ایک مخلوق فرشتہ, ایک فرشتہ, ان کا یہ عالم ہے, اتنی بڑی مخلوق ہے, وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. وہ عرش تمام جہان سے, تمام کائنات سے کئی گنا, جس کو ہم جوڑ نہیں سکتے کیلکولیٹر میں, کئی گنا یہ عرش بڑا ہے. اس عرش کے اوپر اللہ عز و جل ہے. اللہ اکبر. کیا شان ہوگی اللہ تعالیٰ کی, کیا عظمت ہوگی اللہ عز و جل کی. کیا اس بات کا احساس ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ سبحان اللہ. ہم غور نہیں کر سکتے, اتنے تصور, اتنی گہرائی ہم جا نہیں سکتے. لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے دلوں کے اندر وہ عظمت اللہ کی ہم نے بیٹھائی نہیں ہے. آج جو ہمارے اندر دوری ہے ایمان سے, آج جو ہمارے اندر کمی ہے ایمان کی, آج جو لوگ اٹھ کر کے مجلس سے جا رہے ہیں, یہ جو لوگ چلے گئے اسی وجہ سے. بھائی اللہ عز و جل کی بات ہو رہی ہے, یا قرآن و حدیث کی بات ہونے والی ہے, اللہ کی شان کی بات ہونے والی ہے, اور لوگ اٹھ کر کے جا رہے ہیں. لوگ کو دلچسپی نہیں ہے, کمرے میں جا کے بیٹھے ہوئے مجلس بیٹھنے کو انسان تیار نہیں. سبحان اللہ. بلکہ یہ پروگرام سال میں صرف ایک بار ہوتا ہے یا شاید 2 بار ہوتا ہو بس. اب اللہ اس کی رسول کی بات سننے کو تیار نہیں. ہمارا ایمان تازہ کیسے ہوگا؟ قرآن حدیث کی بات سننے میں ہمیں دلچسپی نہیں ہے, ہمارے اندر ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ اللہ عز و جل کی شان کا احساس اور شعور ہمارے دلوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا موبائل میں مشغول ہو کر کے, یا کمرے میں بیٹھ کے, یا دوستوں کے ساتھ لوڈو کھیل کر کے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ عز و جل کی شان کو ہم نے جانا نہیں, اس لیے اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ. لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی, اللہ کی شان کو, اللہ کی عظمت کو لوگوں نے پہچانا نہیں. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میں کچھ وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے بارے میں کم سے کم یہ معلومات ہو. جیسے عام طور پہ یہ سوال کیا تھا بھائی اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ کی ذات کہاں ہے؟ کیا جواب ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. تو سعودی میں جو لوگ رہ رہے ہیں ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں عرش پر ہے. انڈیا پاکستان میں جا کے پوچھیے, کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اس لیے اشعار کہتے ہیں میں ذرہ ہوں تو معبود, تو ہے ذرے ذرے معبود. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ذرے ذرے موجود ہے. استغفر اللہ, یہ عقیدہ سراسر خلاف ہے. اللہ کی ذات کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے, جس کا ذکر ابھی گزرا. تصور کیجیے آپ, الرحمن علی العرش استوى, 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے, عرش کے اوپر ہے, اور عرش 7ویں آسمان پر ہے. اس بات کو اللہ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے, اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل الله في كل ليلة الى السماء الدنيا, اللہ تعالیٰ ہر رات اس آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے. کہتا کون ہے؟ من یسألنی, جو مجھ سے سوال کرے فأعطی لہ, میں اسے عطا کر دوں گا. من یستغفرنی, کون ہے جو مجھ سے توبہ استغفار کرے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے, میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ صدا لگاتا, آواز لگاتا ہے ہر رات کو. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اترتا ہے, صاف طور پر نبی نے کہا ینزل اللہ, اللہ تعالیٰ اترتا ہے. کس طرح اترتا ہے ہمیں نہیں پتا, یہ اللہ کے شان شان ہے. نبی نے خبر دی کہ اترتا ہے, تو ہمیں یہ رکھنا, ہمیں عقیدہ رکھنا ہے. اور جب ایک لونڈی کو ایک صحابی نے غصے میں تھپڑ مار دی, تو لے کر کے نبی کے پاس آئے, اور جب
انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے غصے میں تھپڑ مار تو دیا ہے، کیا کروں؟ تو نبی نے اس لڑکی سے پوچھا، اس لونڈی سے، اسے تو غلامی کا دور تھا، ابھی تو نہیں ہے، تو اس لڑکی سے پوچھا نبی نے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت هو فی السماء، اس نے جواب دیا کہ اللہ آسمان پر ہے۔ پھر نبی نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ، اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی نے کیا کہا اعتقها، اس لڑکی کو آزاد کر دو، فانها مؤمنہ، اس لیے کہ مومنہ لڑکی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام میں بھی سب کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش پر ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، والجحود به کفر، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی نہیں مانے کہ نہیں اللہ ہر جگہ موجود، ذرے ذرے میں، کچھ لوگ غصے میں کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ، ہمارے خون میں، ہمارے ناک میں، ہمارے کان میں، استغفر اللہ، ایسے بھی بہت لوگ انڈیا پاکستان میں کہنے والے آج بھی موجود ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، مسلمانوں کی ماں ہے، انہوں نے یہ عقیدہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اور ائمہ کرام کو لے لے، چاروں امام کو لے لے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ آج امام کے متبع ہونے کا، ان کی بات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج لوگ خود اماموں کے عقیدے پر نہیں چلتے۔ صحیح معنوں میں لوگ ائمہ کو نہیں مانتے، صحیح معنوں میں امام کے جو عقیدے تھے، جو ان کا جو طریقہ تھا، جو منہج تھا، اس پر آج مسلمان نہیں چل رہے۔ ان کے نام کا دم تو بھر رہا ہے، ان کے طریقے پر چلنے کا دعویٰ تو کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں آج کے مسلمانوں کا عقیدہ خود چاروں امام کے عقیدے پر بھی نہیں ہے۔ تو چاروں امام کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ پھر لوگ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ذرے ذرے موجود ہے، نعوذ باللہ۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اس نے کفر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا مسجد نبوی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور پر مسجد نبوی کے اندر بھری مجلس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ سب کو معلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن کیسے ہے یہ سوال کرنا بدعت ہے۔ تو جس نے سوال کیا آپ نے کہا کہ اس کو نکال دو میری مجلس سے، اس لیے کہ بدعتی آدمی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صاف طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقیدہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، ہاں اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کا علم ہر جگہ۔ تو سلف صالحین اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ، اللہ کی طاقت ہر جگہ، اللہ کا پاور ہر جگہ ہے، اللہ جس کو جب چاہے پکڑ لے، اللہ جب جس کو چاہے سزا دے دے، جب جس کو چاہے موت دے دے، جب جس کو چاہے رزق دے، جب جس کو چاہے تنگی میں ڈال دے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں ذرہ ذرہ کی خبر ہے اللہ کے پاس، تو کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر چیز کو اللہ دیکھتا ہے، ہر چیز کو اللہ سنتا ہے۔ اگر دو بندے آپس میں سرگوشی کریں، آپس میں کان میں بھی اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی سن لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہے عرش پر، یہی تو اللہ کا کمال ہے، قدرت ہے، اتنا اوپر ہو کر کے بھی کہ ہر آسمان کے بیچ میں 500 سال کی مسافت، اتنی دوری پر اللہ ہو کر کے بھی سرگوشی کو، کان میں کہی ہوئی بات کو بھی اللہ سن لیتا ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے۔ بلکہ انہ علیم بذات الصدور، ہمارے دلوں کے اندر جو بات کھٹکتی جو پیدا ہوتی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، بلکہ کل کیا ہمارے دل کے اندر بات کھٹکے گی اس کی بھی خبر اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ اکبر۔ جو ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا سوچنے والے ہیں، کتنا گلاس ہم پانی پئیں گے، کتنا قطرہ ہمارے جسم کے اندر جائے گا، ہمارے قدم زمین کے کس ذرے پر پڑنے والا ہے، اس کی خبر ہم میں سے کسی کو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی روٹی آپ کھانے والے ہیں، کہاں موت آئے گی، کب آئے گی، کتنی سانس آپ لے پائیں گے، کتنی سانس آپ لے پائیں گے، ہم اس کو گن نہیں سکتے، اس کی بھی خبر اللہ تعالیٰ کو۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کا مقام و مرتبہ، یہ اللہ کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذرے ذرے کا علم ہے، جو ہوا اس کا بھی، جو ہونے والا اس کا بھی، اور جو ہو رہا اس کا بھی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، لیکن اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی طاقت ہر جگہ ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے اور کوئی چھپا بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر کمرے کے اندر کوئی انسان لائٹ بند کر لے، کمبل کے اندر اپنے آپ کو ڈھانک لے، اور پھر بھی ایک پیر کو دوسرے پیر پہ وہ رکھے گا، اس حرکت کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔
اللہ یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ کا مقام مرتبہ ہے. لیکن کچھ افسوس کے ساتھ ہی کچھ لوگوں نے بزرگوں کی محبت میں, اولیاء کی محبت میں آ کر کے کچھ بزرگوں کے بارے میں بھی عقیدہ مان لیا کہ فلاں بزرگ کو یہ خبر مل جاتی ہے, فلاں بزرگ بھی کہ بھی اس کے پاس ایسا علم ہے, کچھ پتہ لگا لیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سراسر عدل کے خلاف ہے, یہ سراسر ظلم ہے اللہ کے ساتھ. یہ توحید کے اوپر ڈاکہ ہے کہ جو اللہ کی خصوصیت ہے, جو اللہ کا کمال ہے, اس کے اندر کسی بزرگ کسی ولی کو شریک کیا جا رہا ہے. تو جو اللہ کے بزرگ ہیں, جو ولی ہیں, الحمدللہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. ہم ان کے مقام کو کیا بیان کریں؟ جو اللہ کے واقعی ولی ہیں, جو اللہ کے واقعی ولی ہیں, بزرگ ہیں, اللہ نے ان کا مقام بہت اونچا بیان کیا ہے. سبحان اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بزرگوں کی بات کیا کریں ہم؟ اولیاء اللہ تو الحمدللہ اللہ کے بہت مقرب بندے ہوتے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو یہ طاقت نہیں دی ہے, اللہ نے ان کو یہ پاور نہیں دیا ہے کہ کہیں دور ہو کر کے کسی کی خبر لگا لے, کسی کی مدد کر دے, کسی کو رزق دے دے, کسی کی مشکل کشائی کر لے. یہ پاور اللہ نے کسی بزرگ کو, کسی ولی کو نہیں دیا. کشف ہو سکتا ہے, کسی کو کرامت ہو سکتا ہے, کشف و کرامت کے ہم منکر نہیں ہے, کرامت ممکن ہے, کشف ممکن ہے کسی بزرگ ولی پر, لیکن وہ کشف و کرامت سے کوئی عقیدہ اخذ نہیں ہوتا ہے. یہ بنیادی بات یاد رکھیے. کرامت ممکن ہے, کشف ممکن ہے, لیکن اس کشف و کرامت کو لے کر کے اس عقیدہ نہیں نکلتا, اس سے کوئی مسئلہ اخذ نہیں ہوتا, اس سے کوئی فقہی مسائل ہم نہیں لے سکتے, اس سے کوئی احکام ثابت نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یا اس کشف و کرامت کے کو دیکھ کر کے یا سن کر کے ہم اس کی وجہ سے کوئی فیصلہ ہم نہیں لے سکتے دین کا. جو ہوا سو ہوا, ان کے ساتھ ہے معاملہ, اللہ ان کے مقام کو اور اونچا کرے. لیکن ہم وہ کشف و کرامت کو لے کر کے ہم مجلسوں میں پھرے, درسوں میں ان کو بیان کریں, واضح و نصیحت میں کشف و کرامت بیان کی جائے, نعوذ باللہ, یہ غلط طریقہ ہے. کہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے. تو کشف و کرامت تو بزرگوں میں ہو سکتا ہے اگر واقعی ثابت ہے تو, کیونکہ بہت سے لوگ کرامت اور کشف کے نام پر جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں. لیکن واقعی اگر ثابت ہے تو ہو سکتا ہے, لیکن ان کشف و کرامت جو واقعی اگر ثابت ہو بھی تو اس کو مجلسوں میں بیان کرنا, واضح و نصیحت میں لانا, جمعہ کے خطبے میں لانا, درس میں اہتمام کرنا, جیسا کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اپنی محفلوں میں حلقوں میں بٹھا کر کے بزرگوں کی کشف و کرامت کو بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں ترغیب و ترہیب کے لیے, شوق پیدا کرنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. استغفر اللہ, یہ غلط طریقہ ہے. سلف صالحین نے ایسا نہیں کیا ہے. ترغیب ترہیب دلانی ہے, شوق دلانی دین کا, تو ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے. اللہ اس کی رسول کی باتیں کافی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو اللہ نے حجت بنایا ہے. یہ کشف و کرامت ہمارے لیے حجت و دلیل نہیں ہے. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ واقعہ صحیح ہے یا غلط, اور اگر صحیح ہو بھی جائے تو اس کو بیان کیا جائے, ترغیب و ترہیب کے لیے شوق پیدا کر اس کو بیان کیا جائے. یہ بات اللہ اس کے رسول نے ہمیں نہیں سکھلائی. صحابہ کرام یہ چاروں ائمہ نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھلایا, بلکہ چاروں ائمہ بھی بیٹھ کر کے اپنے حلقوں درسوں میں اللہ اس کے رسول کی بات کرتے تھے, اللہ کی عظمت کا تذکرہ کرتے تھے, اللہ کی شان کو بیان کرتے تھے, اور وہ ڈر جاتے تھے, گھبرا جاتے تھے. ان کے دل, ائمہ کرام کے دل لرز اٹھتے تھے اللہ کی شان کو بیان کرتے تھے. وہ خوف کھا جاتے تھے, پتہ نہیں کب اللہ کا عذاب ہو جائے, کب اللہ کی پکڑ ہو جائے, کب اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ میں لے لے, ہمیں نہیں پتا. وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے تو ڈرے رہتے تھے, پتہ نہیں ہماری عبادت اللہ قبول کرے کہ نہ کرے. آج لوگ اگر کچھ نمازی ہو گئے, پابند ہو گئے نماز کے, تو ان کے اندر تکبر اور گھمنڈ آ جاتا ہے. ہم نمازی ہیں, ہم نماز کے پابند ہیں, یا دین کا ہم کام کر رہے ہیں. استغفر اللہ. اب لاکھ نماز پڑھیں, اللہ کی بات کریں, آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی احسان والا مادہ پیدا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ عبادت کر کے اب اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہم ضرورت کے طور پر اللہ کی بات نہیں کر رہے ہیں. اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں. اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ ہم سب کے سب نعوذ باللہ اگر عبادت کرنا چھوڑ دیں تو ذرہ برابر بھی اللہ کی شان میں کمی نہیں ہوگی. اور پوری دنیا والے مل کے, سارے مشرکین کافر مسلمان ہو جائیں, سب مل کے اللہ کی عبادت کریں اور عبادت میں لگ جائے, ذرہ برابر نافرمانی نہ کرے, کبھی اللہ کی شان میں زیادتی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کی شان بہت بڑی ہے, بہت اونچی ہے. تو ہم اللہ پر نعوذ باللہ احسان نہیں کر سکتے. ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے, ہم جو عبادت کرتے ہیں اس میں ہمارا بھلا ہے, اس میں ہمارا فائدہ ہے,
اس لیے ہم عبادت کریں تو ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے، ہمارے اندر عاجزی ہو، ہم اللہ کی عبادت کریں نماز پڑھیں، ہمارے اندر انکساری ہو، اللہ کا ڈر اور خوف ہو، ہم اللہ کے سامنے بے کس اور لاچار کے حساب سے پیش کریں کہ اللہ ہم لاچار ہیں، بے کس ہے، مجبور ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، یہ چھوٹی موٹی عبادت، یہ ٹوٹی پوٹی عبادت کر رہے ہیں، اللہ قبول کر لے۔ ہم ڈرے ہو، گھبرائے ہو، ہم اپنے آپ کو مجبور کے طور پر پیش کریں اللہ کے سامنے، ایک عبد بن کر، بندہ بن کر، آقا بن کر نہیں، غلام بن کر۔ ہمارے میں ذلت ہونی چاہیے، ہم کسی اور کے سامنے اپنے کو ذلیل نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے سامنے ہم اپنے آپ کو نیچا دکھائیں گے۔ اب جتنے آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جتنا نیچا دکھائیے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اللہ آپ کے شان کو بلند کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب وابل السیب کے اندر یہ بات کو ذکر کیا ہے کہ انسان کے اندر، ایک مومن کے اندر جب عبادت کرے تو اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کرے، تکبر نہیں ہو، گھمنڈ نہیں ہو۔ تو انہوں نے یہ بات بھی پیش کی کہ اگر ایک بندہ نماز کا بہت پابند ہے یا بہت عبادت گزار ہے، ایک بندہ جو کمی ہے، گنہگار ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ گنہگار بندہ اس نیک آدمی سے اچھا، اس نیک آدمی سے جو عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس کے اندر تکبر کا مادہ آ رہا ہے، تھوڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، تھوڑا اپنے آپ کو بڑا دکھا رہا ہے، لیکن دوسرا آدمی جو گنہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، اس کو افسوس ہے گناہوں پر، وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے۔ تو جب بندہ ڈرا ہو، گھبرایا ہو، پریشان ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ حالت میں پسند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے۔ جو آدمی اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، جو بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ کے سامنے یہ پیش کر کے اللہ یہ گناہ ہے، غلطی ہو گئی، اے اللہ معاف فرما دے، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو ہو سکتا ہے گنہگار بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے جب ہم دعا کرتے صبح شام کی دعا میں سید الاستغفار، تم کیا پڑھتے ہو اس کے اندر؟ ابو لک بنعمت علیہ، سید الاستغفار ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تو نے جو مجھ پر نعمت عطا کی اس کا ہمیں اعتراف ہے۔ ابو یعنی اعتراف کرنا۔ تو سید الاستغفار کے اندر دو ورڈ بہت اہم ہے، جس کے اندر ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ جو تو نے نعمت دی اس کا ہمیں اعتراف ہے، اور اے اللہ جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے اس کا بھی ہمیں اعتراف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ میں معاف کر دے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ادا بتائی گئی، سید الاستغفار کا یہ درجہ ملا جس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ گناہ کرنے سے انسان کو چاہیے کہ گناہ کا اعتراف کرے، اللہ کے سامنے معافی مانگے، روئے، گر گرائے، اپنے آپ کو نیچا دکھائے، گرا ہوا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے بندہ اگر پیش کرے تو یہ ادا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو اللہ کی شان بہت بڑی ہے، ہمارے اندر عبادت کرتے ہوئے تکبر اور گھمنڈ نہ آئے، ہمارے اندر بڑک پن نہ آئے۔ اب جتنی بھی عبادت کر لے وہ کم ہے، اور کوئی بھی آدمی دین کا کتنا بھی کام کر لے، انہیں چاہیے کہ اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ نے اسے توفیق دی ہے کہ وہ دین کا کام کر پا رہا ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے، ان کو تو چاہیے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ کتنے سارے لوگوں میں اللہ نے ان کو چنا ہے، کسی اور کو نہیں چنا۔ اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اللہ نے ان کو یہ موقع دیا کہ دین کا کام کر کے اللہ سے قریب ہو سکے، اللہ نے اس کو یہ موقع دیا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر کے، کتاب و سنت کی بات کر کے اللہ کو خوش اور راضی کر سکے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ یہ موقع دیتا ہے بندوں کو، اور اللہ یہ موقع دیا تمام مسلمانوں کو، تمام مومن بندوں کو کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے، تکبر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، احسان نہ جتلائے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ ان کی شان میں ہماری نافرمانی سے نہ کمی آئے گی اور نہ ہماری بہت ساری بات کرنے سے اللہ کی شان میں زیادتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی شان بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اس کی شان بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر یہ شان، یہ عظمت ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اسی لیے جب اللہ کو پکاریں، جب اللہ کا نام لیں تو اللہ کو انہی ناموں سے پکاریے جس نام کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے، جسے ہم خدا کہتے ہیں یا کہتے ہیں بارگاہ عزدی میں ہم دعا کرتے ہیں۔ جو عام طور جو بیچارے بھائی اردو بہت اچھا لکھتے ہیں وہ بارگاہ عزدی میں دست بدعا لکھتے ہیں، بہت خوش ہیں۔ تو بارگاہ عزدی کہہ رہے ہیں یا خدا کہہ رہے ہیں، کیا یہ نام قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے؟ نہیں آیا۔ تو اللہ کے نام کی جب باری آئے تو انہی ناموں سے پکاری، اس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر ہے۔
ہاں اپنے بچوں کا نام رکھنا ہے چنو منو دلار پیار سے کہہ سکتے, چلے گا, لیکن اللہ کے نام میں ہمارے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ انہی نام سے پکاریں جو قرآن و حدیث کے اندر ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 180, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کے اچھے اچھے نام, سارے نام اللہ کے اچھے, فَادْعُوهُ بِهَا, لہذا تم لوگ اللہ کو انہی اچھے ناموں سے پکاریں. سبحان اللہ. تو اللہ کا جو نام ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, عزیز ہے, قوی ہے, غفار ہے, قیوم ہے, اللہ کے اچھے نام ہیں, انہی ناموں سے پکارا جائے. جب آپ دعا کریں گے تو دعا کی مناسبت سے انہی الفاظ کا, انہی ناموں کو اختیار کیا جائے, اس سے بھی دعا کی تاثیر ہے. اسی نام کے حساب سے یا آپ کی جو دعا ہو, دعا کے حساب سے ان ناموں کا انتخاب کریں تو آپ کی دعا میں تاثیر ہوگی. تو اللہ کو انہی اچھے ناموں سے پکارا جائے, کیونکہ اگر نام کچھ بدل کے کہیں گے تو یہ الحاد مانا جاتا ہے یا اللہ کی شان میں گستاخی مانی جائے گی, اللہ اسے راضی نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ عز و جل. یہ ہم سب جانتے, سب مانتے ہیں, لیکن پھر بھی جب مجبور ہوتے, پریشان بہت زیادہ ہوتے ہیں, پھر درگاہوں پر جاتے ہیں, مزاروں پر جاتے ہیں, چوکھٹ پر جاتے ہیں, خانقاہوں کی خاک چھانتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کی شان کو جانا نہیں ہے, اللہ کے مقام مرتبے کو ہم نے پہچانا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے دل میں یہ عقیدہ آتا ہے کہ بزرگوں اولیاءوں کو اللہ نے یہ پاور دیا کہ وہ کچھ مدد کر سکتے ہیں, وہ کسی کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں. تو یہ غلط فہمی ہے سراسر, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 9 پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 188, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا, کہ نبی پاک کہہ دیجئے, کہیے کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. اللہ اکبر. تو نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں, وہ نبی ہو کر کے بھی اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, تو نبی کے بعد آنے والے کوئی بزرگ, کوئی ولی, کیا وہ نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. بزرگی, ان کی ولایت, ان کا ولی ہونا اپنی جگہ پر ہے, لیکن کبھی بھی وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, کہا کہ نبی کہیے کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو بہت سی بھلائیوں کو جمع کر لیتا اور مجھے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچتا. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بھی نہیں تھے. صاف آیت ہے, ان انا الا نذیر و بشیر. نبی کیا تھے؟ ڈرانے والے تھے. کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے, قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے, اللہ سے ڈرانے کے لیے آئے تھے. وہ بشیر, اور بشارت دینے کے لیے آئے تھے. کس بات کی؟ اللہ کی خوشنودی کی, اللہ کی رضا کی, اللہ کی نعمت کی اور جنت کی. سبحان اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا, اللہ کے میسج کو, اللہ کی توحید کو لوگوں تک پہنچانا, یہ کام تھا ان کا. وہ نفع نقصان کے مالک نہیں تھے. تو اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی بھی بزرگ ولی آ جائے, کسی بھی زمانے, کسی بھی ملک یا کسی بھی علاقے کے ہو, وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے. لہذا کسی کو مشکل کشا کہنا, بھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں یا علی المدد, یا علی مشکل کشا, پھر کہیں گے نہیں ہم ان کو اللہ نہیں مانتے, ہم اس کو رب نہیں مانتے. بزرگ ہے, بس اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے تو وہ ایسا کر سکتے ہیں, اللہ نے طاقت دی ہے. اگر ایسا عقیدہ رکھتے تو بھی سراسر غلط ہے. اللہ نے کسی کو ایسا پاور دیا نہیں ہے, اللہ نے کسی کو بھی مشکل کشا نہیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 20واں پارہ آپ اٹھا کر کے دیکھیے, سورہ نمل کی آیت ہے, آیت نمبر 62, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے جو مضطر کی, جو انسان پریشان حال ہو, جو پریشانیوں سے چور ہو گیا ہو, انسان ٹوٹ گیا ہو تکلیف کی وجہ سے. کون ہے جو اس بیچار لاچار کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے, ان کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ عز و جل. تو اللہ نے کہا الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ کیا پتہ چلا؟ یہ معبود برحق کا کام ہے. یہ معبود برحق ہی کسی کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے. اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, کون ہے جو تم کو سمندروں میں, تاریکیوں کے اندر تمہاری رہنمائی کرے؟ کون ہے؟ اللہ نے کہا الہ مع اللہ, کیا اللہ کے کوئی اور, اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ وہ ختم ہوا, 2-3 منٹ اور لوں گا میں بس. تو اللہ نے کہا کیا معبود اور کوئی ہے اللہ کے ساتھ؟ وہ معبود برحق یہ اللہ کا کام ہے. کوئی اور کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا, کوئی اور کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا, کوئی بھی بزرگ ولی ہو کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتا. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ تو کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے کسی بزرگ کو یہ پاور دے دیا. نہیں, یہ پاور اللہ نے صرف اور صرف اپنے پاس رکھا ہے. کسی کو پریشانی ہوئی ہے تو کون دور کرے گا؟ 11ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا, سورہ یونس کی آیت ہے, آیت نمبر 107, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اللہ اگر کسی کو پریشانی دے, کوئی تکلیف دے, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, تو اللہ کے علاوہ کوئی دور کر ہی نہیں سکتا. یہ ترجمہ ہے.
کوئی دور کر ہی نہیں سکتا، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ رب العالمین ہی کسی کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اسی لیے جو غلط فہمی ڈالی جاتی ہے بزرگوں کرامت اور کشف کو لے کر کے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر جو نبی رسول جو بیمار ہوتا ہے، ایوب علیہ السلام بیمار پڑے، کس سے دعا کی؟ وہ ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر، ایوب علیہ السلام بستر پر ہے، پریشان حال ہے، بیمار ہے، وہ نبی پیغمبر ہو کر کے بھی دعا کسے کرے؟ اللہ رب العالمین سے، اے اللہ میں بیمار ہوں، پریشان ہوں، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھے شفا بھی دے۔ تو کیا پیغمبر رسولوں سے بڑھ کر کے بھی کوئی بزرگ ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ تو پیغمبروں کا یہ حال ہے کہ وہ بیمار ہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پا رہے، شفا کے لیے کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ پیغمبر بھی اللہ کی محتاج ہے، اللہ اکبر، رسول انبیاء بھی اللہ کی محتاج ہوتے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے کوئی بزرگ بھی کسی کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، اللہ ہی شفا دیتا ہے، چاہے کوئی بزرگ بیمار پڑے یا کوئی ولی بیمار پڑے۔ اس لیے نبی بھی بیمار پڑے، اللہ سے دعا کی، صحابہ کرام بیمار پڑے، اللہ سے دعا کی، ائمہ کرام چاروں امام، محدثین، فقہاء، اکابرین بزرگ، وہ بھی بیمار پڑتے تھے، شفا یابی کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ یہ سب کے سب مخلوق یہ محتاج ہے، یہ فقیر ہے، یہ بے بس ہے، لاچار ہے، یہ پیغمبر، یہ بزرگ اولیاء اللہ کے سامنے روتے تھے۔ اللہ کی قسم ہم سے بہت زیادہ یہ پیغمبر اور بزرگ، جن بزرگ کے نام کو لے کر کے لوگ شرک کروا رہے ہیں، یہ بزرگ کے نام کو لے کر کے، چاہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سب اللہ کے نیک بندے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بزرگوں کے نام پر آج لوگوں سے شرک کروایا جا رہا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بزرگ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر بزرگان دین اولیاء اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، گھبراتے تھے، ان کے آنکھیں لال ہو جاتی تھی رو کر کے، ان کا دل کانپتا تھا، تھرتھراتے تھے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ ان کو خود پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کب اللہ کا عذاب ہو جائے، پتہ نہیں ہماری بات قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو ان کا یہ عالم، ہمارے آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں آتے، ہم ڈرتے تک نہیں ہیں، ہمارا دل سخت ہو گیا، سیاہ ہو گیا، ہم شرک اور بدعت کر رہے ہیں، ہم توحید پر ٹاکے ڈال رہے ہیں، بزرگوں کے نام ہم شرک کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ بزرگ اللہ سے ہم سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، خوف کھانے والے تھے، سب کے سب مسکین تھے، محتاج تھے، فقیر تھے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتے، ایک ایک دانے کے لیے بزرگ انبیاء اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، رزق بھی اللہ سے مانگتے، شفا یابی بھی اللہ سے مانگتے، صحت بھی اللہ سے مانگتے، ایمان بھی اللہ سے مانگتے، ہدایت بھی اللہ سے مانگتے، اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے تھے۔ آخری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کرتے تھے، وہ کیا دعا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کر رہے ہیں کہ اے دلوں کے پھیرنے والا، اے دلوں کو پھیرنے والا، میرے دل کو دین پر قائم رکھ، اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، دین پر مجھے قائم رکھ۔ اللہ اکبر، نبی کا یہ حال ہے۔ آخر میں دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تیری جو عظمت ہے، جو شان ہے، وہ پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارا دل جو ایمان سے کم ہو گیا ہے، جو کمی آ گیا، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی شمع جلا دے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کر دے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، قرآن و حدیث پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے دل کے اندر جو عظمت ہے، اللہ تیری جو شان ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، ہمارے اندر جو کمی آ گیا، اللہ وہ مقام و مرتبہ ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا دے۔ اللہ تجھ سے ڈرنے والا بنا، اللہ سے تجھ سے مانگنے والا بنا، توبہ استغفار کرنے والا بنا، معافی مانگنے والا بنا، رونے والا، گڑگڑانے والا بنا۔ اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرمانے والا بنا۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔